سامعین گرامی قدر، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ معروضات عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ سامعین گرامی قدر، کون صدیقہ طاہرہ؟ ولایت علی ابن ابی طالب کی سب سے پہلی مبلغہ کا نام ہے زہرا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ ولایت علی ابن ابی طالب کی پہلی مبلغہ کا نام ہے فاطمہ الزہرا، یعنی وہ زہرا جس کی صداقت و طہارت پر قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اس صدیقہ کے صدیق ہونے کا انکار کرنے والا جھوٹا تو ہو سکتا ہے مگر صدیق نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ۔ کون صدیقہ طاہرہ؟ جس کی صداقت کا انکار کرنے والا جھوٹا تو ہو سکتا ہے، صدیق نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھ سے دلیل پوچھیں گے، جب تک میرے پاس پہاڑ سے وزنی دلیل نہ ہو عرض نہیں کرتا۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے حبیب، قرآن حکیم میں ابراہیم کا تذکرہ فرمائیے، اس لیے کہ انہو صدیق النبی، وہ صدیق بھی ہے اور میرا نبی بھی ہے۔ گویا ابراہیم خلیل اللہ کب صدیق بنا ہے؟ جب اللہ نے پہلے 5 عہدے عطا کیے ہیں۔ خلیل خدا بھی ہے، امام بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیل خدا بھی ہے، امام بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، تب جا کر اللہ نے مقام صدیق عطا کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون ہے جو اپنے آپ کو صدیق کہلواتا ہے؟ نہ وہ نبی ہے، سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، مجھے بتائیے کہ وزیر افضل ہوتا ہے یا وزیر اعظم افضل ہوتا ہے؟ یقیناً وزیر اعظم افضل ہوتا ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ بولے، صدیق اکبر وہ ہوتا ہے جس سے بڑا کوئی سچا نہ ہو۔ ابراہیم ہے صدیق، صدیق بننے کے لیے 5 عہدے چاہیے۔ خلیل خدا ہونا چاہیے، نبی خدا ہونا چاہیے، رسول خدا ہونا چاہیے، امام ہونا چاہیے، تب جا کے ملتی ہے صداقت اللہ کی طرف سے۔ لیکن نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی خلیل ہے، وہ اپنے آپ کو صدیق بنائے بیٹھا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، صدیق اکبر کا لقب تو اللہ کے رسول نے صرف علی کو دیا ہے، یا علی انت الصدیق الاکبر والفاروق العظم، یا علی سب سے بڑا صدیق بھی تو ہے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ یہ ہاتھ اٹھتا ہی وہ ہے تائید معصوم میں کہ جسے معصوم معرفت علم عطا کرتے ہیں۔ معصوم کی تائید میں جو ہاتھ اٹھتا ہے، اٹھتا ہی تب ہے کہ جب معصوم اسے علم کی خیرات عطا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ولایت علی ابن ابی طالب تھکے ہوئے لوگوں کا مقدر ہی نہیں ہے۔ ولایت علی ابن ابی طالب، اگر کوئی چہرہ پریشان ہے ولایت علی ابن ابی طالب سے تو میری دعا ہے کہ اللہ اسے اور پریشان کرے۔ اس لیے کہ یہ تو وعدہ الہی ہے سرکار دو عالم کی زبان سے۔ سرکار نے فرمایا، اے علی، صدیق اکبر بھی تو ہے، فاروق اعظم بھی تو ہے، جو تجھ سے بغض رکھے گا دنیا میں ہم جلائیں گے، آخرت میں خدا جلائے گا۔ ایک ایک جملہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کون زہرا؟
جس کی صداقت کا انکار کرنے والا جھوٹا تو ہو سکتا ہے. صدیق ہونے کے لیے 5 مرتبے چاہیے. ابراہیم کون ہے؟ بت شکن ہے. گویا صدیق کا درجہ ملتا ہی تب ہے کہ جب آدمی بت توڑے. لیکن یہ کہاں کا فیصلہ ہے کہ جو 40 سال بتوں کو بھی پوجے پھر صدیق بھی کہلوائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکر گزار. توجہ. کون زہرا؟ یہ وہ تاریخ کا پہلا جوڑا ہے جو آسمان پہ بنا ہے. یہ جو زبان زد عام جملہ ہے نا کہ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، وہ غلط ہے. اس لیے تو جوڑا ایک ہی ہے جو آسمانوں پہ بنا ہے. قرآن کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان فیخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یہی وہ جوڑا ہے پہلا. ایک طرف سے ولایت کا سمندر ملتا ہے، ایک طرف سے عصمت کا سمندر ملتا ہے. جب ولایت و امامت و عصمت کے سمندر ملتے ہیں تو حسن و حسین کی شکل میں لؤلؤ اور مرجان پیدا ہوتے ہیں. ایک شخص آیا بارگاہ رسالت میں زہرا کا رشتہ لینے کے لیے. ابھی اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کیا، ابھی آپ کے اذہان کو چیک کر رہا ہوں کہ کس معیار پہ آپ کا معیار سماعت ہے. بارگاہ رسالت میں آیا اور آگے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے زہرا کا ہاتھ چاہیے. میرے پاس اتنا مال ہے، اتنے جواہر ہیں، اتنا سونا ہے. سرکار دو عالم کے چہرے پر ایک سرخی چھائی. زمین سے خاک کو اٹھایا، ہاتھ پہ رکھا، سونے میں بدل گئی. کہا تو مجھے مال دکھاتا ہے؟ تو مجھے مال دکھاتا ہے؟ مال لے جا واپس. یقیناً بزبان حال فرمایا ہوگا یہ فیصلہ تو میں تب ہی کر چکا تھا کہ جب کعبے میں علی آ گیا تھا. یہ فیصلہ تو میں تب ہی کر چکا تھا جب کعبے میں علی آ گیا تھا. اس کو شاعر نے ان 6 مصروں میں مرتب کیا. جب کعبے میں سرکار نے اپنی زبان علی کو چسائی، شاعر 6 مصروں میں ایک بند بیان کرتا ہے مسدس. کہتا ہے منہ میں چمن کے منہ تھا ولایت کے پھول کا. اب اشعار کے مزاج کو آپ سے بڑھ کر تو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ پورے یورپ کا چنا ہوا مجمع ہے. منہ میں چمن کے منہ تھا ولایت کے پھول کا، یا دہن میں اسد کے چشمہ اصول کا. یا دہن میں اسد کے چشمہ اصول کا. سارے عرب کو تھا یہ اشارہ رسول کا، ہم سے نہ مانگنا رشتہ بطول کا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکر گزار. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. منہ میں چمن کے منہ تھا ولایت کے پھول کا،
یا پھر دہن میں اسد کے چشمہ اصول کا؟ سارے عرب کو تھا یہ اشارہ رسول کا، ہم سے نہ مانگنا کبھی رشتہ بطول کا۔ کیوں اگر یہ جملہ سمجھ میں نہ آیا آخری وقت تک مجھے دکھ ہوگا۔ سارے عرب کو تھا یہ اشارہ رسول کا، ہم سے نہ مانگنا کبھی رشتہ بطول کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہی ہیں اشرف اور ہم ہی نے لسان دی ہے، اللہ کے گھر میں ہم ہی نے علی کو زبان دی ہے۔ یہ جو آج کل کہتے ہیں کہ کعبے کو خطرہ ہے، کہ کعبے کو خطرہ ہے، کعبے کو کوئی خطرہ نہیں، نہ کعبے کو کل خطرہ تھا نہ کوئی آج خطرہ ہے، اس لیے کہ جو کعبے کا مالک ہے اس کا بیٹا ابھی بھی پردے غیب میں بیٹھا ہے۔ کعبے کو نہ کل خطرہ تھا نہ آج، کعبے کی عزت پہ ہماری عزتیں قربان۔ کیوں؟ توجہ، آپ کی طاقت اور پاور تو یہ ہے کہ مادر علی 3 دن تک اندر رہی تو سارا عرب مل کر ایک تالا نہ توڑ سکا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں پہ قربان، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ سارا عرب مل کر کعبے کا ایک تالا نہیں توڑ سکا، لیکن جو بچہ آ رہا تھا اس نے اکیلے در خیبر کو اکھاڑ دیا تھا۔ کعبے کے وارث تو ہم ہیں، اسی لیے شاعر نے کہا کہ علی کا آغاز بھی علی ہے، علی کا انجام بھی علی ہے۔ علی کا آغاز بھی علی ہے، علی کا انجام بھی علی ہے۔ اشیر سے ہی نہ لڑ سکے تم غدیر سے کس طرح لڑو گے؟ یہ در حقیقت مسئلہ غدیر کا ہے اور کسی چیز کا نہیں ہے۔ تم اشیر سے ہی نہ لڑ سکے تو غدیر سے کس طرح لڑو گے؟ یہ 1000 خرچے 1000 پردے اس واسطے کیے ہیں تم نے کہ یہ مٹ سکے یہ لکیر، اس لیے کہ تم لکیر سے ہی ڈرے ہوئے ہو تو امیر سے کیسے لڑو گے؟ تم لکیر سے ہی ڈرے ہوئے ہو تو امیر سے کیسے لڑو گے؟ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کعبے کی اصل جگہ کو باقی رکھا گیا ہوتا۔ اس پہ بھی شاعر نے 4 جملے کہے جو لکیریں بار بار مٹائی گئیں۔ اب موضوع آیا تو 4 جملے سن لیجئے۔ شاعر کہتا ہے یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا؟ یہ تو خدا ہی کام ہے کہ اللہ نے کسی اور کو نہیں صرف علی کو اپنے گھر بھیجا ہے۔ یہ کبریائی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا؟ ولا کے کام نہ روکو کہیں ولی نہ آ جائے، ولا کے کام نہ روکو کہیں ولی نہ آ جائے۔ تمہیں ڈر یہ نہیں ہے کہ کعبے کا خطرہ ہے، تمہیں ڈر یہ ہے کہ ولا کے کام نہ روکو کہیں ولی نہ آ جائے، اس واسطے تم نے یہ ساری دراڑیں مٹا دی ہیں۔ تمہیں ابھی بھی ڈر ہے کہیں پھر سے علی نہ آ جائے۔ اس لیے کہ یمن کی وہ واحد سرزمین ہے جس کی بنی ہوئی چادر سے رسول کو شفا ملتی ہے۔ ہمارے مذہب کے بہت بڑے مرجع علی قدر گزرے ہیں، آیت اللہ العظمی مرعشی نجفی،
آپ نے وصیت کی تھی کیا؟ کہا یہ جو یمنی عقیق کی انگوٹھی میں نے پہنی ہوئی ہے نا، جب میں مر جاؤں تو اسے میری زبان کے نیچے رکھنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے اعلان ولایت کے بعد سب سے پہلے پتھروں میں جس نے گواہی دی تھی ولایت علی کی وہ یہ یمنی عقیق تھا۔ اگر ملک الموت آئے میرے پاس، منکر و نکیر آئے پوچھے من اماموں کا، اگر میری زبان لڑکھڑا جائے تو یہ یمنی حقیق بتائے کہ تیرا مولا علی ہے۔ بہت شکریہ، تیرا مولا علی ہے۔ کون زہرا؟ سامعین گرامی قدر، کہ جس کے گھر ستارہ اترے اس گھر کی مالکہ کا نام ہے فاطمہ۔ ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، مصائب قبلہ صاحب شہادت کے جملے پڑھیں گے، میں اس سے قبل کچھ اور معروضات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ کون فاطمہ الزہرا؟ بس جو آیہ مجیدہ میں نے پڑھی ہے اس کی دو چار باتیں آپ کو مزید تفسیر عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا۔ ارشاد پروردگار یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ لاسٹ ویک جن حضرات نے میری سپیچ سنی ہے، میری کوشش ہے کہ میں سلسلہ بسلسلہ آگے بڑھتا رہوں، قدم بقدم آگے بڑھتا رہوں، ایک تسلسل سے سلسلہ وار گفتگو ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ، پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ایسے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ جو جھوٹوں کا گروہ نہیں، سچوں کا گروہ ہے۔ جن حضرات نے میری گفتگو سنی تھی، دو جملے میں خلاصہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہاں کہ سچے کون ہیں، اس آیہ مجیدہ کی تفسیر میں جو آیہ مجیدہ ہے وہ آیہ مباہلہ ہے۔ صحیح مسلم کے رائٹر نے ایک سوال کیا اور ایک جواب دیا۔ سوال یہ کہ اگر سرکار تنہا چلے جاتے مباہلے کے لیے تو مباہلہ ہار جاتے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ہاتھ پہ پتھر آئے سنگریزہ بن کر تسبیح پروردگار شروع کر دے، جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جس کے اذن سے کھجور کا درخت جڑ سمیت اکھڑ کر بارگاہ نبوت میں سجدہ ریز ہو جائے، حکم دیتے چلے جاتے، تنہا مناظرہ جیت جاتے۔ لیکن صحیح مسلم کے رائٹر لکھتے ہیں کہ پھر اپنے ساتھ علی مرتضیٰ کو کیوں لے کر گئے، جناب زہرا کو کیوں لے کر گئے، حسنین شریفین کو کیوں لے کر گئے؟ چنانچہ وہ اس کے جواب میں بیان کرتے ہیں تنہا جاتے مناظرہ مباہلہ کبھی نہ ہارتے، لیکن ایک سقم، ایک عیب باقی رہ جاتا۔ عیب کیا ہے کہ لوگ تا قیامت صرف اسی کو جھوٹا کہتے جو صرف پاک پیغمبر کے مقابل میں آیا ہے۔ خدا را بیدار ہو جائیے۔ لوگوں سے پوچھا جاتا کہ جھوٹا کون ہے، لوگ کہتے وہ جھوٹا ہے جو صرف محمد مصطفیٰ کے مقابل میں آیا۔ لیکن صحیح مسلم کے رائٹر فرماتے ہیں جو اہل تسنن کی بڑی معتبر اور ایتھنٹک بک ہے، وہ اس میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب راز الہی کیا تھا، حکمت پروردگار کیا تھی، کہ حکم اس لیے کہ حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر علی کو ساتھ رسول لے کر گئے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں، اگر حسنین کو لے کر گئے تو اپنی مرضی سے نہیں، اگر زہرا کو لے کر گئے تو اپنی مرضی سے نہیں۔ چنانچہ یہ حکم پروردگار تھا کہ علی کو ساتھ لے جاؤ، زہرا کو ساتھ لے جائیے، حسنین کو ساتھ لے جائیے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے رائٹر فرماتے ہیں سرکار ان کو ساتھ اس لیے لے کر گئے، حکمت خدا کیا تھی وہ تو نہیں پتا، جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ تاکہ تا قیامت ہر اٹھنے والے سوال کا جواب مل جائے اور ہر منہ کھولنے والے کا منہ بند ہو جائے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے۔ اپنے آپ کو صدیق کہلوانا اور بات ہے، جسے اللہ صدیق کہتا ہے وہ اور بات ہے۔ پنج نعرے پنج تنی سوا لکھ نعرے
کہ ساتھ اس لیے لے کر گئے تاکہ تا قیامت لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ صرف وہ جھوٹا نہیں جو صرف محمد مصطفیٰ کے مقابل میں آئے، بلکہ وہ بھی جھوٹا ہے جو امام حسن کے مقابل میں آئے، وہ بھی جھوٹا ہے جو امام حسین کے مقابل میں آئے، وہ بھی جھوٹا ہے جو جناب زہرا کے مقابل میں آئے، اور وہ بھی کاذب ابن کاذب ہے جو علی مرتضیٰ کے مقابل میں آ جائے۔ یہ ہے گروہ صادقین۔ حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں کون گروہ صادقین؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک جملہ عرض کروں، یہاں اللہ تعارف کرا رہا ہے، یہ نہیں کہا محمد کی بیٹی، یہ نہیں کہا علی کی زوجہ، یہ نہیں کہا حسنین کی ماں، یہ کہا ہے ایک زہرا کا بابا، ایک زہرا کا شوہر، دو زہرا کے بیٹے۔ یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے اگر کوئی محمد کے ساتھ اپنی رشتہ داری نکال کر قریب ہونا چاہے، مجھ اللہ کو منظور نہیں، مجھ اللہ کے نزدیک وہی رشتہ ہے جو زہرا کے ساتھ رشتہ ہوگا۔ سامعین گرامی قدر، کون زہرا؟ انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر زہرا۔ عجیب بات ہے، اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ عطا کرنے کے بعد کہتا ہے فصلی لربک وانحر، اب اللہ کی نماز بھی پڑھ۔ عجیب حکمت پروردگار ہے کہ جب محمد مصطفیٰ ساری رات نمازیں پڑھتے ہیں، آیہ مجیدہ آ جاتی ہے اے میرے حبیب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل، اے محمد اپنی نمازوں کو گھٹا دے، اپنی نمازوں کو گھٹا دے۔ لیکن انا اعطیناک الکوثر جب زہرا دی، کوثر دیا، کہا اے میرے حبیب اب نماز پڑھ۔ اعطیناک الکوثر کی عجیب تفسیر ہے۔ توجہ چاہوں گا یہاں ایک جملہ، بی بی کا ایک لقب ہے شفیعہ روز محشر، شفیعہ روز محشر۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی علی محمد، جب محشر کا میدان لگے گا میری دادی جنت کی ایک سواری پہ سوار ہو کے آئیں گی، ان کے دائیں طرف 1,00,000 فرشتوں کا قافلہ ہوگا، بائیں طرف 1,00,000 قافلہ فرشتوں کا ہوگا۔ جنت کے دروازے کے قریب جا کر پشت دیوارے جنت سے لگا کے، کعبے کے دروازے سے لگا کے، محشر کی طرف منہ کر کے آپ فرماتے ہیں میری دادی کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ پوچھے گا یبنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی، لماذا لا تدخلین فی الجنہ، تو جنت میں کیوں نہیں داخل ہوتی ہے جبکہ جنت کے تیرے 2 بیٹے تو جنت کے مالک اور وارث ہیں۔ وہاں بی بی فرمائیں گی انی احب ان اعرف قدری فی مثل ھذا اليوم، اے اللہ آج زہرا جاننا چاہتی ہے کہ پورا محشر دیکھے کہ محمد کی بیٹی کا مقام کیا ہے۔ بی بی کی شان ہی ایسی ہے، بی بی کے دکھ ہی اتنے ہیں کہ خود بخود آنسو بہہ جاتے ہیں۔ بس اگر آپ کی طبیعت آمادہ ہو گئی
تو باقی گفتگو کل بیرگاموں میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. اتنا مقام صدیقہ طاہرہ کا. اور پھر آواز قدرت آئے گی یبنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی. کیوں نہیں جاتی؟ بی بی فرمائیں گی اے میرے اللہ جب تک میرے شوہر کے شیوں کی میں شفاعت نہ کر لوں. سجدہ شکر ادا کیا کرو بار بار کہ اللہ نے آپ کو یہ ذکر عطا کیا. دیکھو آج جتنے مومن یہاں تشریف فرما ہو نا، کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا. یقیناً محمد کی بیٹی نے آپ کو دعوت نامہ دی. اور میرا ایمان ہے کہ آج مستورات میں میری بی بی آ کے بیٹھی ہوں گی. جو کہتے ہیں نا یہ مت کہا کرو وہ آتے ہیں یہ نہیں آتے، مجھے ایک جواب دو کہ آپ کے اور میرے گناہگار ماں باپ تو ہر جمعرات کو ہمارے گھر آ جاتے ہیں. اللہ آپ کو سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. امام صادق فرماتے ہیں کہ جب محشر کا میدان لگے گا نا تو آواز قدرت آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو. اس لیے کہ ان تمر فاطمہ بنت محمد، آج یہاں سے محمد کی بیٹی نے گزرنا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری کائنات اپنی آنکھیں بند کر لیں گی، لیکن محمد مصطفیٰ آنکھیں کھولے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. آواز قدرت آئے گی اے میرا حبیب تو بھی اپنی آنکھیں بند کر لے. سرکار فرمائیں گے اے میرے اللہ بیٹی تو باپ کے لیے محرم ہوتی ہے نا، باپ کا بیٹی سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا. لیکن آواز قدرت آئے گی اے میرا حبیب آج تو اپنی نظریں جھکا لے، اس لیے کہ آج جس انداز سے زہرا کو یہاں سے گزرنا ہے نا وہ تو بھی دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گا. کیسے؟ سر پہ موت کی پٹی باندھی ہوگی، ایک ہاتھ پہلو پہ ہوگا اور بازو شکستہ ہوگا. ایک ہی جملہ پڑے گی سبحان علیہ وصائب اللہ. آپ کے مذہب میں ماتم جائز ہے، ماتم کر کے یہ فکر سنو نہ جانے کوئی اگلے سال زندہ ہو یا نہ ہو. اجرکم اللہ. میں صرف ایک جملہ پوچھتا ہوں، اتنی عظمت کی مالک بی بی تھی. میرا سوال یہ ہے بی بی کی مظلومیت آج بھی جنت البقیع سے چھلک رہی ہے. اب ہر معصوم کی زری پہ زیارت کرنے جاتے ہیں نا، ہر معصوم کی زری کی طرف انگلی کر کے آپ زیارت بڑھتے ہیں. لیکن یہ وہ غریب ہے حسین کی ماں کہ جو مدینے جاتا ہے ایک طرف نہیں چاروں طرف اشارہ کر کے زیارت بڑھتا. اجرکم اللہ. روایت کے الفاظ میں پوری شہادت میں بالکل دو جملے ابتدائی پڑھ کے میں اپنی گفتگو کو دوسری طرف لے جاؤں گا. روایت یہ بتاتی ہے ما زالت بعد وفات ابیہا معصبت الراس ناہیلت الجسم یغشا علیہا غشیتا بعد غشیہ، کہ بابا کی وفات اور وفات کے بعد کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ایک دن نہیں، ہر روز ماتھے پہ موت کی پٹی باندھی ہوئی ہے، کمر جھک گئی ہے، اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اٹھ نہیں سکتی، دیوار کا سہارا لیتی ہے اور وقفے کے بعد غش پڑ جاتا ہے. ایک مرتبہ علی باہر سے آئے، کسی نے دستک دی، علی دروازے پر گئے، واپسی پہ آ کر علی رونے لگے. جب زہرا نے علی کو روتے دیکھا ایک جملہ کہا یا علی ابھی تو زہرا زندہ ہے، ابھی کیا رو رہے؟ ابھی تو زہرا زندہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا زہرا تیری غربت رلا رہی ہے. کہا غریب تو میں تب ہو گئی تھی جب میرا بابا اس دنیا سے چلا گیا، آج کوئی اور غربت آ گئی. کہا دنیا مسلمان شکایت لے کے آئے، زہرا کو کہو یا گھر میں رویا کرے یا گھر سے باہر رویا کرے. زہرا فرماتی ابھی میری آنکھ لگ گئی، بابا مجھے خواب میں آیا، بابا نے کہا اے زہرا آج زندگی کا تیرا آخری دن ہے، تیرے دکھ ختم ہو گئے. اجرکم اللہ. بس گفتگو بیچ والی آغا صاحب پڑھیں گے، لیکن ایک آخری جملہ پڑھ کے کچھ اور جملے
کہ جب مولا علی پاک زہرا کو دفن کر کے گھر آئے نا، جب علی گھر آئے 2 مرتبہ علی نے چیخ مار کے بآواز بلند گریہ کی. اگر کوئی شیعہ زہرا اور اس جملے پہ ہائے نہ کرے مجھے بڑا دکھ ہوگا. علی گھر آئے، آدھی رات کا وقت گزر چکا تھا. علی نے وضو کیا، با وضو ہو کر مصلی عبادت پر گئے. نماز تہجد کا وقت ہوا. ایک طرف زہرا کا مصلی ہوتا تھا، ایک طرف علی کا مصلی ہوتا تھا. علی اپنے مصلی پر جا کر اللہ اکبر کہنے لگے، چیخ نکل گئی اور کہتے ہیں اللہ آج علی کا مصلی تو آباد ہے لیکن زہرا کا مصلی ویران. ابھی یہ جملہ کہہ چکے تھے، ادھر سے مسافر شام 5 سال کی عمر ہے، وضو کر کے ماں کے مصلی پہ آ کر چادر سفید اوڑھ کر نماز کی ایک تکبیر بلند کر دی، اللہ اکبر. اب علی کی چیخ نکل گئی. میں کہوں گا مولا یہاں کیوں چیخ نکلی؟ یقیناً علی کو کوئی منظر یاد آیا ہوگا. میں کہوں گا یا علی ابھی تو زینب کے سر پہ ردا موجود ہے، ہاتھ آزاد ہے، سر برہنہ نہیں ہے، اور ماں کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہے. یا علی اس وقت کیا ہوگا کہ جب بدماشوں کا مجمع ہوگا، سر برہنہ. آجرکم اللہ. کون زہرا؟ کون زہرا؟ ایک شخص علی کے ہمسائے میں رہتا تھا، آگے کہتا یا علی آپ کے گھر میں کوئی مستور نہیں رہتی؟ کہا کیوں نہیں، میرے گھر بہو ہیں، بیٹیاں ہیں. کہا اتنے عرصے سے آپ کے ہمسائے میں ہوں، نہ میری نگاہ کسی مستور کے قد پہ پڑی ہے، نہ میری آنکھوں نے کسی مستور کے قد کو دیکھا ہے، نہ میرے کانوں نے کسی مستور کی آواز کو سنا ہے. اتنی پردہ دار زہرا کی بیٹی زینب. لیکن جب ابو محمد نے امام سجاد سے پوچھا نا، کہا مولا آپ کو پورے سفر کربلا میں زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ حضرت فرماتے تھے شام شام شام. اس نے پلٹ کر سوال کیا، اس نے کہا مولا آپ کا بابا تو کربلا میں مارا گیا، ہم شکل پیغمبر کربلا میں مارا گیا، 6 مہینے کا اصغر کربلا میں مارا گیا، اتنے کربلا میں مارے گئے، لیکن آپ نے کبھی کربلا کو یاد نہیں کیا، ہمیشہ شام شام کہتے ہیں. اور سید سجاد کی چیخ نکل گئی اور فرماتے ہیں یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، میں سجاد نے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا. کہا اے ابو محمد مجھے اس وقت بابا کی شہادت بھول گئی، اب اکبر کی شہادت بھول گئی. اور جب شرابیوں کے مجمع میں ایک بابا سے بلند کہتا تھا اینا اینا زینب بنت علی، اور علی کی بڑی بیٹی زینب کہاں ہے، اور کہیں سے آواز آتی وہ میلے کرتے والی کھڑی علی کی بیٹی. 2 جملے کی مزید تکلیف. کوفہ میں ایک مرتبہ علی کی بیٹی فضہ سے کہنے لگی، فضہ اے فضہ تو جانتی ہے کہ میں بھولنے والی ماں کی بیٹی نہیں، لیکن مجھے یہ بتا کہ یہ مجھے لگتا ہے تجھ سے تصدیق چاہتی ہوں کہ یہ وہی گلی نہیں جہاں میں درس قرآن پڑھایا کرتی تھی، جہاں میں درس قرآن پڑھایا کرتی تھی. میں اپنی بہنوں کے پردے قربان کروں عزت زہرا عزت زینب کبریٰ پہ. کہا یہ وہی گلی نہیں؟ کہا ہاں یہ وہی گلی ہے. تو کہا مجھے یہ بتا کہ بھائی کے قاتل سے کچھ مانگنا کیسا ہوتا ہے؟ فضہ نے کہا ہے بی بی بہن قاتل کے بھائی کا نام سننا گوارا نہیں کرتی، مانگنا تو دور کی بات ہے. کہا اے فضہ اب میری مجبوری بن گئی ہے، مجھے اتنا بتا کہ مانگنے والی بہن زینب ہو، بھائی حسین ہو، قاتل شمر ہو، اگر زینب کو کچھ مانگنا
پڑ جائے تو کیا کرو گی؟ کہا آقا زادی مر جائے گی، کبھی نہ مانگنا۔ کہا میری مجبوری بن گئی ہے، اب یہ وہ گلی آ گئی ہے جہاں میں شہزادی بن کے رہتی تھی، جہاں میں درس قرآن پڑھاتی تھی۔ جہاں شمر سے کہے کہ ایک چادر دے دے، یہ گلی عبور کر کے میں واپس کر دوں گی۔ عزادارو جب یہ شمر کے پاس پیغام لے کر گئی نا تو فضہ واپس آئی، بی بی نے پوچھا کیا جواب دیا، اور فضہ منہ پیٹنے لگی، رو رہی تھی، بات نہیں نکل رہی تھی۔ میری آقا زادی نے پوچھا آخری جملہ ہے، ماتم کار کے یہ جملہ سننا آپ کی زحمت تمام، نہ جانے اگلے سال کون زندہ ہے کون زندہ نہیں۔ عزاداروں کے جب دیکھا نہ کہا کیا کہا اس نے، کوئی گالی دی ہے، کوئی شمر نے تماچا مارا ہے؟ فضہ کہتی ہے اگر تماچا مار لیتا تو اچھا تھا، گالی لے لیتا تو اچھا تھا، لیکن یہ جملہ نہ کہتا۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا آقا زادی آپ سن نہیں سکو گی۔ کہا میں نے جب حسین کو گھوڑے سے اترتے دیکھ لیا ہے، یہ جملہ بھی سن لو گی۔ کہا شمر یہ کہتا ہے جا علی کی بیٹی سے کہے یہ کوفہ تو ہے لیکن تیرے بابا کی شاہی نہیں، آج تو شہزادی بن کے نہیں اور تو قیدی بن کے آ رہی ہے۔ ابھی بی بی کی سواری ایک دیوار کے قریب گئی نا، عورتوں کی جھولیوں میں پتھر تھے، حکم تھا کہ جب حکم ہو پتھر برساؤ۔ ایک عورت جس کا نام ام حبیبہ ہے، اس نے پتھر اٹھایا، مارنے کا ارادہ کرنے لگی۔ میری آقا زادی نے فرمایا یا ایتھا الحبیبہ لا تضربینی بالحجر، اے ام حبیبہ اور مارتی ہے مارتی رہے، تو نہ مار۔ جب کہا نا نام میرا ام حبیبہ لیا ہے، پوچھتی ہے ایتھا الاسیرہ، اے قیدن اتعرفینی، کیا تو مجھے جانتی ہے؟ جب جاننے کا نام آیا علی کی بیٹی نے کہا ہاں، علمتنی القرآن بنات علی ابن ابی طالب، ہمیں علی کی بیٹیوں نے درس قرآن پڑھایا ہے۔ عزادارو درس قرآن کا نام آیا، علی کی بیٹی نے پردہ ہٹایا، بالوں کا ام حبیبہ پہچان میں